بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سو گڈ ٹو سی یو آل، ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فریضے کو بہترین طریقے سے سیکھیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں اس سال یا جب بھی، تو ہم احسان کے درجے پہ اس کو ادا کر سکیں۔ آمین۔ ایکسائٹیڈ ہیں سب؟ پھر چلیں دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ الحمدللہ آپ سب نے اس کورس کو جوائن کیا۔ یہ بتائیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا باقاعدہ چیزوں کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی عبادت کے بارے میں آپ کے خیال میں، آپ نے جو آج کورس جوائن کیا، کیا موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے آج آپ کلاس میں آئے؟ ماشاءاللہ، ویسے تو ہم سب بہت جانتے ہیں نا، سب حج کے بارے میں فقہ بھی جانتے ہیں، الحمدللہ بہت ساری کتابیں بھی اویلیبل ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے لیکچرز بھی سنے ہوئے ہوں، لیکن دوبارہ سے اس کو جوائن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ Allah call us for Hajj, renew my intention, very good. To make sure we do it right, excellent. Perfection کے لیے، احسان کے درجے پہ عبادت کرنے کے لیے، want to get ilm in a formal way, very good, mashallah. Refresh knowledge, avoid mistakes, excellent. Going for Hajj, inshallah, اچھا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹائپ کریں، الحمدللہ کیا کہ 1 ٹائپ کر دیں تاکہ اور کوئک ہو جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کریں انشاءاللہ، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، آپ کو بھی اور جتنے اور لوگ جا رہے ہیں، کہ سب کا حج حج مبرور، حج مقبول ہو، آمین۔ اب دیکھیں، حج جو ہے وہ ایک بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مقدس سفر ہوتا ہے، ایک خوبصورت سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس سے ہم میموریز بلڈ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی پہلے سے حج کیا ہوگا، آپ کو ایسے لگتا ہوگا کہ جب بھی حج کے بارے میں بات آتی ہے تو آپ کی بہت ساری میموریز ہیں نا اپنے حج کے بارے میں۔ بعض اچھی میموریز ہوتی ہیں، کچھ ہمیں ریگریٹس ہوتے ہیں، کچھ جب صحیح چیزیں پتہ چلتی ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ فار لائف رہتا ہے، اور بار بار آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بار بار آپ پھر یہ دل میں سوچتے ہیں کہ آئندہ موقع ملے گا تو اور اچھے سے کریں گے، اور زیادہ جو کمی کوتاہی رہے گی اب اس کو فلفل کریں گے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم جتنی دفعہ بھی جاتے ہیں، ہر دفعہ ہمارا دل کرتا ہے ایک اور دفعہ جائیں نا۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ نے ہو سکتا ہے عمرہ کیا ہو اس سال یا پچھلے سال، لیکن آپ کا کبھی دل نہیں بھرتا، اور یہ صرف اللہ کے گھر کی ایک برکت ہے، ایک اٹریکشن ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں، اگر ہم کسی جگہ 2-3 جگہ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہاں وہاں بہت دفعہ چلے گئے، لیکن یہاں پہ ہمارا بار بار دل کرتا ہے ہم جائیں۔ تو یہ نا ہر مومن کی دل کی حقیقی خواہش ایک ہوتی ہے، اور یہ ایسی خواہش ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ کو بعض جو والدین جو ہیں ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، تو اگر ان کو بچے آفر کرتے ہیں تو وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ جب بچے تھوڑا سا کہتے ہیں ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، سب چیزیں ہم کریں گے، بعض دفعہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا اس عبادت میں، اور ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سب کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج کا فریضہ ادا کریں، اور پھر حرمین کی زیارت کریں، یعنی مکہ میں جائیں، مدینہ میں جائیں، وہاں نماز ادا کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جانے سے پہلے نا، یعنی آپ جا رہے ہیں یا انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا جانے کا، جب بھی تو یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ ہر نماز حرم میں، مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہاں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اور مسائل آ جاتے ہیں، اور کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں،
جس کی وجہ سے پھر نماز نہیں انسان پڑھ پاتا نا. تو بعض اوقات وہاں پر پہنچ کر بھی ساری چیزیں ویسی نہیں ہو پاتی جیسی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے دعا کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج جو ہے نا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے کا سفر ہے. یہ ایک شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، عقیدت کا سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے. یعنی جب آپ حج کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ایک ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج پہ جائے اور وہ اللہ کے گھر جائے. یہ ایک شوق ہوتا ہے نا ہمارے اندر. اور پھر جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں وہاں جا کے جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس کرتا ہے وہ ویسے نہیں کر پاتا. اور پھر ساتھ ہی کہ عقیدت بھی ہے. یعنی ہم ایک جو بھی ہم ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی جو ڈریس کوڈ ہے، جو ادب آداب ہیں، آپ سب کا آج کی کلاس میں ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستی ہمارا رب، اتنا عظیم ہمارا رب ہے، اور میں اس کے گھر جا رہی ہوں، اس کی عبادت مجھے کرنی ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی شان یا اللہ تعالیٰ کی جلال یا اللہ تعالیٰ کی جو یعنی جس طرح مجھے کرنا چاہیے اس کے اگینسٹ نہ ہو. تب آپ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارے دل میں احترام ہوتا ہے نا. یعنی ایسے نہیں کہ بس کیجولی جیسے آپ جا رہے ہیں تو اچھا ہے سب ہو گیا. نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس عبادت کو ادب، احترام اور جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ادا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہے اس میں جو سب سے پہلی مینڈیٹری شرط ہے نا وہ ہے اخلاص کی. اخلاص آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہے ہیں، شاباش، پیور خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو حج اور عمرے میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یعنی کوئی اور تمہارے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا کہ صرف اللہ کے لیے عبادت کرو، اسی کے لیے خالص رہو. پھر مومن کا ہر معاملہ اخلاص والا ہونا چاہیے. یعنی جب سے آپ اپنا ٹریول شروع کریں اور جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے، آپ ہر بات میں اپنے آپ کو اس بات کا ریمائنڈر دیں کہ میرا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، بالکل نہ دکھاوا نہ ریاکاری، صرف اللہ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج جو ہے نا، آپ سوچیں کتنی عظیم عبادت ہے نا. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کی جو مختلف اقسام ہے نا، تو حج کی عبادت جو ہے وہ مالی اور بدنی عبادت ہے. ہم مال بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہیں سے بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں نا، دنیا کے کسی بھی ملک سے، عام ٹریول سے حج کا ٹریول سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے. کافی زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ عام ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتے جتنا آپ حج کے لیے کرتے ہیں. تو الحمدللہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو جو بھی ہم انویسٹ کریں، لیکن آپ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور آپ فزیکلی بھی بہت، آپ وہاں پہ مشقت ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش ہوگی. تب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، اس اجر کو، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگتے رہنا ہے. اور یہ کہ ہر وقت اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ میرا یہ رستہ، میرا یہ عمل، میرا یہ سفر فی سبیل اللہ. پھر اسی طرح ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر ہر عبادت کو کرنا، اور یہ دل میں نیت کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے حج اور عمرہ کر رہی ہوں انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح شہرت اور دکھاوے سے بچنا. تو یہ ساری باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو اتنا کچھ انویسٹ کریں گے فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی
یعنی اخلاص کے اگینسٹ ہو، جس سے وہ عبادت ضائع نہ ہو جائے. تو چلیے انشاءاللہ اس سیشن کو بھی آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم اخلاص نیت کی دعا سنتے ہیں. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس دعا کو مانگیے. بسم اللہ. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آپ سب نے مانگا اس دعا کو؟ اے اللہ، آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں. اب دیکھیں، جب آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، تو آپ جب اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں نا، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو گھر سے نکلنے سے لے کے وہاں پہنچنے تک اور واپس آنے تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں. تو اللہ سے مسلسل دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک سٹیپ کو عبادت بنا دے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کہیں گے کہ میں فی سبیل اللہ ہوں، میں اللہ کے راستے میں ہوں، اور آپ ہر مشکل پر صبر اور تقوی کو اپنائیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی باتیں ہم انشاءاللہ حج کی فرضیت کے بارے میں کر لیتے ہیں. حج جو ہے وہ، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں 2 طرح کی عبادات ہیں نا. کچھ فرض ہیں اور دوسری کون سی ہیں؟ 2 کیٹیگریز ہیں نا عبادات کی. ایک فرض ہے اور دوسری کون سی ہے؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نفل. شاباش. تو حج جو ہے وہ ان عبادات میں آتی ہے جو کہ فرضیت کے درجے میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہے. یعنی یہ مینڈیٹری ہے، اس کے لیے آپشنل نہیں ہے، اس کو مسٹ ہے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بالکل اس کے بارے میں حساب ہوگا اگر کوئی استطاعت کے باوجود نہیں کرتا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہمیں قرآن میں کہ ہمیں حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرنا. اور آپ سب کو جیسے پتہ ہے کہ there are 5 pillars of Islam. ہمارے 5 عبادات ہیں، 5 pillars ہیں، اور حج ان میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو 5 جو ہمارے پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر کیا ہے؟ کہ حج کرنا. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خطبہ پڑھا اور کہا کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو. یعنی قرآن سے بھی دلیل مل گئی اور حدیث سے بھی کہ حج ایک فرض عبادت ہے. اور ایک اور بات کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بتائیں کون سی عبادت ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں؟ کون سی فرض عبادت ڈیلی ہم کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. شاباش. اچھا، اس کے بعد کچھ عبادات ہیں جو کہ اینول ہیں، سالانہ 2 عبادات ہیں. وہ کون سی ہیں؟ زکوٰۃ ونس اے ایئر اور روزے بھی ونس اے ایئر ہیں. ٹھیک ہے، رمضان بھی ونس اے ایئر. لیکن حج کیا ہے؟ زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، یعنی ونس ان اے لائف. چونکہ آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اس میں چونکہ فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اس کو صرف ونس ان اے لائف فرض کیا، تاکہ جو بھی جب اس کو کرنے کی استطاعت رکھے وہ حج کر کے اور اپنا فریضہ ادا کر لے. لیکن اگر کوئی ایک دفعہ فرض حج کر لیتا ہے تو کیا دوبارہ حج پہ جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے.
اور وہ پھر کون سا حج ہوگا؟ وہ آپ کا نفل حج ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سال نہیں بلکہ ایک بار ہے، اور جو ایک سے زائد بار کرے تو وہ نفل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ونس ان لائف مینڈیٹری ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کچھ سیونگ ہو، جیسے ہی آپ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر فوراً آپ جانے کی پلاننگ کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں زیادہ جیسے اس کی ڈیٹیل آئی کہ کون سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ فلائٹس اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں، یا اتنے مہنگے پیکیجز ہو جاتے ہیں کہ آپ جا ہی نہیں سکیں گے، یا پھر یہ کہ بیماری ایسی آ جاتی کہ ٹریول ناممکن ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی اور ضرورت آڑے آ جاتی ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان پھر چاہنے کے باوجود حج پہ نہیں جا پاتا۔ تو اس لیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ موقع دے، کچھ سیونگ ہو، تو آپ پہلی پرائرٹی یہ رکھیں کہ مجھے حج پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ پھر حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج ایک عظیم عبادت ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج جو ہے وہ باقی عبادات کی طرح ایک ایمانی اور روحانی تربیت کا سفر ہے۔ یعنی جب ایک ایمان والا حج پہ جاتا ہے نا، تو وہ نہ صرف اپنی عبادت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سوشلائزنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہم گروپ میں کیسے رہیں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کس طرح ہم ایک سکیجول کو فالو کریں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بہت ڈسپلن آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جیسے آپ سب بھی ایگری کریں گے جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، یا کبھی بھی آپ عمرے پہ بھی گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے نا ہمیں ریالٹی آف لائف سمجھ آتی ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور جو بھی میں زندگی میں کروں گا یا کروں گی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ تو انسان فکر مند بھی ہوتا ہے، مقصد زندگی اس کو یاد آتا ہے، اور وہ ایک بالکل نیا انسان بن کے آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ ایسے ہوا کہ جب ہم نے حج کیا تو اس کے بعد ہماری لائف بالکل چینج ہو گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جا کے ہم نے جب اللہ کا گھر دیکھا، وہاں لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو ایک سارا پروسیس تھا حج کا، اس نے ہمیں ایسا ٹرین کیا کہ ہمارا دل بدلا، اور ہمارے لیے پھر زندگی کی حقیقت، دین پر عمل، اور پھر آخرت کے بارے میں تیاری، یہ چیزیں پھر آسان ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو دینی اور دنیاوی فوائد کا مجموعہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ بہت سوشل نہیں ہوتے، بڑے اکیلے اکیلے رہتے ہیں، اتنی بات چیت نہیں کرتے، لیکن جب وہ حج پہ جاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خاموش رہ سکیں۔ یعنی آپ گروپ میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ سے کوئی بات کرے گا، آپ کے اندر سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ اچھے کانٹیکٹس بناتے ہیں، اچھی دوستیاں آپ کی ہو جاتی ہیں، آپ جیسے آپ ایک بہتر انسان بن کے آتے ہیں، تو دنیاوی بھی بہت سارے فائدے آپ اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں بھی مضبوطی آتی ہے، بالکل بانڈنگ ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج کی تعریف کیا، حج کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ڈکشنری میننگ ہے کسی قابل تعظیم چیز کا ارادہ کرنا اور بار بار اس کی طرف آنا اور جانا، یہ حج ہے۔ اور شریعت میں یا اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو ایک حج کی ڈیفینیشن میں ہم نے بات یاد رکھنی وہ یہ ہے، مقرر دن ہے، مخصوص مقامات ہیں، اور مقرر عبادات ہیں۔
یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں یو ایس میں بھی ایک سٹی ہے نا، اس کا نام مکہ ہے، تو کیا اگر کوئی وہاں چلا جائے تو وہ اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں مقرر مقام پہ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں کر کے دکھا دیا. جیسے ہم نے مینا میں جانا ہے، ہم نے عرفہ میں جانا ہے، ہم نے حرم میں جانا ہے، تو ہمیں سارے مقامات بتا دیے گئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں عبادات بتا دی گئی، کون کون سی عبادات کرنی ہے، پھر دن بھی بتا دیے گئے. اگر ہم فار ایگزامپل رمضان کے مہینے میں جاتے ہیں تو کیا ہم حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا رمضان میں یوم عرفہ آتا ہے؟ نہیں، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہی ہوگا. تو یہ فرق ہے حج میں اور باقی عبادات میں، کہ حج مخصوص دن ہے یعنی اسپیسیفائڈ ہیں، پھر مقامات اسپیسیفائڈ ہیں، اور عبادات بھی اسپیسیفائڈ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کا ڈکشنری میننگ ہے زیارت کرنا، یعنی آپ جا کے دیکھتے ہیں اور ایک مخصوص طریقے پر اللہ کے محترم گھر کی زیارت کرنا. عمرے میں نا وہ مقام اور وہ ساری چیزیں ریسٹرکشن نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمرہ تھرو آؤٹ دا ایئر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج اسپیسیفک ڈیز اور ٹائم پر ہی ہوگا. پھر جو حج کرنے والا ہوتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ جب گروپ میں حج کرتے ہیں تو ان کو حجاج کہتے ہیں، یا حجیج بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی ٹرمینالوجیز صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے. حج جو ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا اور ساتھ اعلان کیا کہ آئندہ کوئی برہنہ حج نہیں کرے گا اور کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. یعنی آپ دیکھیں یہ ویسا ٹائم تھا اسلام کا جب سب چیزیں کمپلیٹ ہو چکی تھیں، تو اب فائنلی مسلمانوں کو پھر بتایا گیا کہ اب کعبے کو چونکہ بتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو غلط رسومات اس وقت تھیں ان سب کے بارے میں ایک طرح سے اعلان کر دیا گیا کہ اب ایسا کوئی نہیں کرے گا، اب ویسا ہی حج ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا تھا. اور یہی وہ حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے نام سے. اور 10 ہجری کا جو حج تھا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پہلا حج تھا جو شرک سے پاک تھا، کیونکہ پہلے آپ کو پتا نا کہ کعبے میں بت بھی رکھے ہوتے تھے اور پھر صفا مروہ پہ بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وہ پہلا حج تھا جو شرک سے پاک تھا، اور ان سب چیزوں سے ایک طرح سے کعبہ کو پاک کر دیا گیا تھا. پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے، what is your goal؟ پوچھا جاتا ہے نا آپ سے کہ مثلا آپ دیکھیں ایون آپ اگر ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کی ٹرینر آپ سے پوچھتی ہے کہ what is your goal، یعنی آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے، آپ نے ویٹ مینٹین کرنا ہے، یا آپ کو بلڈ سرکولیشن اچھی کرنی ہے، آپ اپنی کارڈیک ہیلتھ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کا کوئی گول ہونا چاہیے. اچھا آپ کے خیال میں جب ہمارا گول کلیئر ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے، جیسے آپ نے قرآن کورس جوائن کیا تو آپ کا مقصد ہے آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے، آپ نے حفظ کورس کیا کہ آپ کو حفظ ہو جائے. بالکل شاباش. ہم فوکس رہتے ہیں، ڈائیورٹ نہیں ہوتے، اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر نا مقصد ہمیں موٹیویٹڈ رکھتا ہے. بالکل پھر آپ اچیو بھی کر پاتے، کیونکہ جب مقصد کلیئر ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں، اچھا نہیں میرے حج کا مقصد یہ، میں نے کسی اور چیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا. تو حج میں پہلا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص توحید کو ثابت کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ ہر پوائنٹ پہ جا کے اپنے عمل سے اپنے باتوں سے یہ بات ظاہر کر سکیں کہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں. انسان وہاں پہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا.
ایک چیز جو الحمدللہ اس میں یہ جو ہماری سیریز ہے اس میں سے بہت سارا کانٹینٹ ہم نے استاذہ نے جو لاسٹ ایئر حج سیریز کروائی تھی اس میں سے ہم نے لیا. تو استاذہ نے ایک مثال دی تھی جو مجھے بہت کلک کی, اور آپ سب میں سے بھی جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں شاید آپ نے ایکسپیرینس کیا, ایون اگر حج بھی آپ نے پچھلے سال کیا ہے, تو اب دیکھیں کہ اب آپ طواف کر رہے ہیں نا یا صحیح کر رہے ہیں, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ون آن ون ہونے کا ٹائم ہے. آپ دعائیں مانگیں, اذکار کریں, آپ تسبیحات کریں, قرآن کی تلاوت کریں, آپ اس وقت محسوس کریں کہ آپ اس رب کے گھر میں کھڑے. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں فون پکڑ لینا, پھر فون پہ موویز بناتے رہنا, پھر ہر چیز کو کیپچر کرنا. آپ کو پتہ نا کہ ایک ہر وہ چیز جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے تو ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے نا. ایک بڑا بھی شرک ہوتا ہے اور ایک چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے. تب آپ کا فون بعض دفعہ وہ ڈسٹریکشن بن جاتا ہے کہ وہ وقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا, وہ وقت جو آپ کو اپنی بانڈنگ سٹرونگ کرنی چاہیے تھی, وہ وقت جب آپ کا دل نرم ہے اور آپ اچھی اچھی دعائیں مانگ سکتے ہیں, اس وقت آپ اتنا اوور پاور ہوئے ہوتے ہیں ایموشنلی, تو وہ وقت آپ فون پہ لے کے کھڑے ہو جائیں. اب جی انسٹاگرام پہ لائیو جا رہے ہیں, تو اب فیس بک پہ لائیو جا رہے ہیں, آپ گھر والوں کو ساتھ کچھ لوگ پورا طواف جو ہے نا وہ ویڈیو پہ کروا رہے ہوتے ہیں, ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میرا ون آن ون اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم ہے, یہاں پہ میں نے کسی بھی ڈسٹریکشن کو نہیں آنے دینا. بالکل. اور دوسرے لوگ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ خالص توحید ہے. یعنی بعض ہم سنتے ہیں نا خالص توحید, ہم کہتے ہیں ہاں نہیں میں تو کہہ رہی ہوں نا لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. بالکل الحمدللہ ہم سب یہ کہتے ہیں, لیکن خالص توحید کا مطلب ہے فری آف ڈسٹریکشن, کہ آپ اور رب کے بیچ میں کوئی اور نہ آئے, آپ اتنے فوکسڈ ہو کہ وہاں عبادت کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تقویٰ کا حصول. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو تقویٰ کا مطلب ہے بچنا, ٹو اسٹے اوے. تو اب حج کے دوران نا بار بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اسپیشلی آپ دیکھیں جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر پھر انسان بار بار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا, کبھی کوئی آپ کی جگہ لے لے گا, کبھی کوئی دھکا دے دے گا آپ کو. بس اس وقت آپ نے خاموش رہنا اور اپنے آپ کو بچانا ہے ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دس از پارٹ آف دا جرنی. اب دیکھیں یہ بھی چیز یاد رکھیں نا کہ ماشاءاللہ اللہ مبارک, آپ سب ایک ٹریننگ لے رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں نا, لیکن ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا. تو بعض لوگ تو بس آ جاتے ہیں بےچارے, اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتے ہیں, وہ حج پہ آ جاتے ہیں, لیکن ان کو ادب آداب پتہ نہیں ہوتے. تو آپ ہمیشہ دوسروں کو سپیس دیں اور دل میں شکر گزار ہوں. آپ دیکھیں میرے ساتھ جب بھی ہوتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دیں, ان کو بھی سمجھ دیں, اور اللہ کا شکر ہے یا اللہ آپ نے مجھے ہدایت دی اور مجھے پتہ ہے مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو اس طرح نا آپ کے دل میں ایک دم ان لوگوں کے لیے ہمدردی آ جائے گی, ایک دم ان لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے, اور جس کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر, اور آپ دیکھیں نا جیسے آپ کو کسی نے دھکا دیا اور آپ مڑ کے اسمائل کر دیں تو کتنا اچھا آپ نے دعویٰ کر دیا وہیں پر. یا کسی کو بہت جلدی آگے جانے کی, آپ ہٹ کے اس کو راستہ دے دیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو اور اسمائل کر دیں, آپ نے کتنا زبردست دعویٰ کیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ بار بار فیس کریں گے. کبھی کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا, کوئی وربلی بات کرے گا, آپ نے بس خاموش رہنا. اور پھر ایک اور چیز, اللہ کے ذکر کو قائم کرنا. یعنی ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مختلف عبادات کے بارے میں پوچھا گیا تھا نا کہ حدیث کا مفہوم ہے, تو آپ نے ہر عبادت کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ افضل کون سی جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو آپ نے کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں, گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک
کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. کوئی ٹائم آپ نے فارغ نہیں گزارنا. الحمدللہ آپ دیکھیں آپ تو اتنی ایپس ہیں, آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں, جب آپ کو ٹائم ملے آپ قرآن پڑھ لیں, جب ٹائم ملے آپ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. کوئی بھی ایپ, مختلف دعائیں کھول کے ایپس میں ان کو پڑھنا شروع کر دیں. دعائیں ایپ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اسی طرح جب موقع ملے تسبیحات کرنا شروع کر دیں. جیسے ابھی استاذہ کے ایک لیکچر میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں, بہت ساری ایگزائٹیز ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہو رہا ہوگا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو بہت سارے خوف آپ کے دل میں, اور کچھ آپ نے سٹوری سنی ہوتی ہیں لوگوں کی, ان کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. تب یہ کہ آپ کے دل میں خوف آتا ہے نا, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی خوف محسوس کرے تو کون سی تسبیح پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چاہے آپ کو حج کے بارے میں کوئی خوف ہے, چاہے ویسے زندگی میں کوئی خوف ہے, آپ اس تسبیح کو کثرت سے کریں. جب آپ کو لگے نا یہ کیسے ہوگا, اور پھر آپ کو ایک پریشانی, ایک وہ ایگزائٹی شروع ہو جائے, آپ اس تسبیح کو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ان سسٹر کو کہیں کہ فیس بک جوائن کر لیں اگر ان کو یہاں آواز نہیں آ رہی. پھر آپ دیکھیے کہ جو توحید ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے جو ہم تلبیہ کہتے ہیں نا, وہ بھی ایک توحید کا ریمائنڈر ہوتا ہے. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا جو تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ, حاضر ہوں میں, تیرا کوئی شریک نہیں. حاضر ہوں میں, تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں. بادشاہت تیری ہی ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اب دیکھیں جیسے تلبیہ کہنا ہی خالص توحید کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے آئی ہوں. جیسے آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا, پریزنٹ پلیز ہم نہیں کہتے. آپ کو یاد ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ کلاسز میں جب ٹیچرز اٹینڈنس لگاتے تھے وہ کہتے تھے آپ لبیک کہا کریں کہ میں حاضر ہوں. تو بالکل آپ دیکھیں ہم جا رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ میں حاضر ہوں, آئی ایم ہیئر, آئی ایم پریزنٹ, اور فار یور سیک یا اللہ, کسی کے لیے نہیں, صرف آپ کی خوشنودی کے لیے. اور پھر ساری حمد تعریف اللہ کے لیے, جو نعمتیں یا اللہ آپ نے اتنی آسانیاں جو کر دی یہ سب آپ کی وجہ سے, ساری قدرت بادشاہت آپ کی ہے. یعنی کتنا زبردست اقرار ہے نا, بیوٹیفل ورڈز بالکل. تو جب ہم تلبیہ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں, بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر نعمت اور ہر آسانی اور یہ توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح ہم نے شرک اکبر سے بھی بچنا ہے اور شرک اصغر سے بھی. شرک اکبر کیا ہے؟ یعنی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا, خالصتاً اللہ کے لیے, یہ میرا عمل اللہ کے لیے. اب دیکھیں بدعات سے بچنا ہے, حرام چیزوں سے بچنا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو خلاف شریعت ہو, یا آپ کا جو اتنا خوبصورت سفر ہے اس کو وہ ضائع کرنے کا باعث بنے. بعض دفعہ کوئی ہمیں دعائیں ایسی پکڑا دیتے ہیں, بہت شرکیہ دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑا کیئرفل آپ نے رہنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ ریکمینڈ کر رہا ہے یہ دعا مانگنا یا یہ پڑھنا, تو آپ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں, دیکھیں کہ وہ اس کا میننگ کیا ہے اور وہ کیا سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں بعض وہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے نا اور ساری نیکیاں ہماری ویسٹ کر دیتا ہے. پھر شرک اصغر میں خاص طور پر دکھاوے اور عجب سے بچنا. یعنی ایک تو آپ دیکھیں آپ نے الحمدللہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں, keep it private as much as possible. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کوئی اور نہیں جا پا رہا نا, بہت سے لوگ ٹرائی کرتے نہیں پہنچ پاتے. تو آپ نے دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, نظر لگ جاتی ہے جب آپ بتاتے ہیں بار بار میں حج پہ جا رہی ہوں حج پہ جا رہی ہوں. تو جتنا آپ اس کو پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں رکھیں. اور دوسرا یہ کہ صرف کنسرن لوگوں کو بتائیں, جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بتائے بغیر گزارا نہیں, کیونکہ اس طرح نا ہماری نیت خالص رہتی. اور پھر وہ جو بعض دفعہ بیچ میں تھوڑی سی دکھاوا آ جاتا ہے, اس کی ساری چانسز ختم ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی یہ ہے کہ
یہ کہنا کہ ہاں نہیں مجھے تو پتہ چل گیا نا، فرض ہے نا، جانا تو تھا ہی نا، ایسے ایسے ایسے. تو اب کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو ہم بتائیں کہ بھائی میں بہت نیک ہوں اور میں جا رہی ہوں اور تم تو نہیں ہو تو تم نہیں جا رہے. نہیں، ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا ظاہر اور باطن پتہ ہے. مجھے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی جیسے اپنے ورک پلیس پہ اس کو ڈسکلوز نہ کریں بہت زیادہ، بس اپنے باس کو یا جو آپ کے آرگنائزر ہیں جن کو آپ نے چھٹیوں کا بتانا ہے ان کو بتا دیں. اور سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو ڈیٹیلز. آپ کے میرا ٹریول آ رہا ہے تو میں ٹریول کے لیے چھٹیاں لے رہی ہوں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹریول کی ڈیٹیلز بھی ان کو چاہیے ہوتی. تو اس لیے آپ دیکھیں جتنا پرائیویٹ رکھیں گے، جتنا آپ اس کو اپنے تک اور اپنے اپنے رب کے بیچ میں رکھیں گے، اتنا زیادہ انشاءاللہ دکھاوے سے بھی بچے رہیں گے اور ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ابن قیم جو ہیں وہ توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اقرار کر لے کہ اللہ میرا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ توحید اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی، انکساری، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری. یعنی آپ حج کا ہر سٹیپ پرفیکشن کے لیول پر ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ توحید ہے. پھر اسی طرح عبادت میں کمال اخلاص اختیار کریں، یہ بھی توحید ہے کہ آپ ہر موقع پہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ میرا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنا. یعنی یا اللہ یہ میرا سفر اپنی خوشنودی کے لیے قبول کر لیں، یا اللہ یہ میرا طواف قبول کر لیں. یعنی بار بار انسان اپنے آپ کو اس بات کا ریمائنڈر کرائے. تو یہ آپ دیکھیں پیور توحید ہے. جیسے آپ اس کو سمرائز ایسے کریں کہ آپ کہیں بھی بھولے نہیں اللہ کو. یہ حج کا ہمارا سفر ہے انشاءاللہ. تو چلیں اس دعا کو مانگتے ہیں. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت ہی زبردست. اس کو یاد بھی کر لیں، آسانی سے یاد ہو جائے گی. اگر عربی میں یاد نہیں تو اس کو ترجمہ یاد کر لیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. یعنی ہر سٹیپ پہ انسان اس بات کو بار بار یاد رکھے کہ مجھے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کو راضی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر یا اللہ میرا ہر نیک کام آپ کے لیے خالصتاً ہو اور کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھیں. جو میں نے آپ کو دعا سنوائی تھی نا، اس کو بھی بار بار آپ ریپیٹ کریں، اس کو بھی بار بار دہرائیں تاکہ عمل میں اخلاص آ جائے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حج کا ایک اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو حج مبرور ادا کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے، کیسا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے کس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے نیو بورن. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں بھی کچھ ایفرٹ کرنی ہے نا، اور وہ ایفرٹ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنی، تاکہ واقعی ہی جب ہم حج سے واپس آئیں تو انشاءاللہ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح ہوں. اسی طرح تزکیہ نفس ہمارا ہوتا ہے. یعنی تزکیہ نفس آپ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ انسان کے اندر سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ فوکس کر پاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی وہاں جا کر بھی اگر انسان ان چیزوں میں مصروف ہے کہ اچھا گولڈ کہاں اچھا ملے گا، یہ بھی مجھے شاپنگ کرنی، وہ بھی مجھے شاپنگ کرنی، کپڑے بھی لینے، یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، تب دیکھیں اس کا مطلب تزکیہ نفس تو نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے آپ شاپنگ بھی کریں، ایک دن رکھ لیں، اس میں جو بھی گفٹس لینے لے لیں، لیکن آپ دیکھیں ہم کسی اور مقصد کے لیے وہاں گئے، دنیا میں گم ہونے کے لیے ہم نہیں گئے. پھر اسی طرح حج کے مہینوں اور شعار کا احترام بھی ہمیں کرنا ہے. یعنی جب حرم میں جائیں تو مسجد کے آداب کیا ہیں ان کو فالو کریں. پھر خانہ کعبہ کا ادب کیا ہے، وہاں پر آپ جب ہوں تو پھر آپ دیکھیں کوئی گندگی نہ پھیلائیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اس محترم جگہ کے ادب کے خلاف ہو. اور پھر آپ دیکھیں مینا میں جائیں گے، آپ عرفہ میں جائیں گے، ہر جگہ آپ نے ان شعار کا احترام کرنا ہے. اور احترام کیا ہے کہ وہ جہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کریں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اذیت کا باعث بنے.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے. یعنی انسان جب وہاں پہ آسانیاں دیکھتا ہے اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا سفر ہے جس میں دعائیں قبول ہوں گی, پھر وہ توفیق دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ کرنے کی. آپ دیکھیں ایک نا جیسے ایسے ہوتا ہے ہم رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں, جلدی جلدی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی خاص طور پہ جب آپ جائیں گے نا حج پہ, تو 8 ذی الحج سے لے کے جو آپ کا 13 ذی الحج کا ٹائم ہے نا, وہ بہت زیادہ چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں ایوری ڈے ایوری ڈے ایوری ڈے. اور انسان جب بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا سارا کچھ, تو بس وما توفیقی الا باللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہونے کی یاد دہانی, جب آپ عرفہ میں جائیں گے تو خاص طور پر وہاں پہ آپ دیکھیں پورا دن انسان جیسے ہاف ڈے آلموسٹ ہم وقوف کرتے ہیں, تو پھر وہ کھڑا ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے, اپنے گناہوں کو وہ یاد کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے دنیا میں سرخرو کیا, میری عزت رکھی, میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا, تو یا اللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے سرخرو کریں, میرے عیبوں پہ پردہ ڈالیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں, آمین انشاءاللہ. اسی طرح انسان کے اندر پیشنس آتا ہے. جیسے میں آپ کو کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ عام زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کرتے, لیکن آپ نے ہر موقع پہ اپنے آپ کو بچانا ہے ہر نیگیٹو ری ایکشن سے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حج کے فضائل کیا کیا ہیں. سب سے پہلا جو فائدہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم سن فری ہو کر آتے ہیں انشاءاللہ, اگر ہم اپنی طرف سے میکسیمم ایفرٹ ڈالیں گے کہ حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. پھر اسی طرح تقوی انسان کے اندر اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک متقی کی پہچان کیا ہے نا, تو آپ اس کرائیٹیریا پہ اپنے آپ کو ایک ریفریش کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے ہر بات سے امپورٹنٹ ہے. پھر اللہ کی پسند اور رضا کو اپنی نفس کی پسندیدہ چیزوں پر ترجیح دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی, جٹ لیگ ہوگا, لیکن آپ نماز کے لیے آپ مسجد جائیں, تب آپ نے کیا کیا کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے جو ہیں باجماعت نماز پڑھیں, مسجدوں کو آباد کریں. تو اگرچہ اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں, آپ نیند پوری کریں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں ٹائم بڑا شارٹ ہے, بڑا ویلیوبل ٹائم ہے, مجھے اس کو یوٹیلائز کرنا. تو آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پرائرٹی دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ نہیں کہ کھانے میں بیٹھے ہوئے تو بس گپیں لگاتے جا رہے ہیں اور کوئی ہوش ہی نہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے. اور بعض کچھ لوگ پہلی رکعت مس کر دیتے ہیں کھانے پینے کے چکروں میں. تو ان چیزوں پر بھی ہمیں پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. ضرور کھائیں, ضرور نیند بھی پوری کریں, لیکن آپ دیکھیں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. جتنی محنت کریں گے اتنے کم ریگریٹس ہوں گے بعد میں. اسی طرح دنیا کی محبت اس شخص کو حرام کمانے پر مجبور نہیں کرے گی. یعنی ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ سائیڈ ویز تلاش کریں اور یہاں سے پیسے ادھر کر کے اور ہم کسی طرح حج پہ چلے جائیں. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی حلال ارننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سفر کو کرنا ہے, اور اسی طرح وہ اس سفر میں بھی خرچ کرتے ہوئے اور ویسے بھی اپنی زندگی میں ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ تقویٰ کا سمبل ہے. اور پھر جب آپ حج سے واپس آئیں تو آپ ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. شہوانی خواہشات اور حرام لذتوں سے بچنا, کسی بھی نیک کام میں کمزوری اور سستی نہ دکھانا. تب آپ دیکھیں یہ سب نا تقویٰ کے کرائیٹیریاز ہیں. تو ہمیں اس پہ اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میرے تقویٰ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, اور پھر جب حج سے واپس آئیں تو اس چیز کو ہمیں مینٹین بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سی ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا نا حج پر جانا بڑا مشکل ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میری صحت اجازت نہیں دے رہی, یا میری فیملی کو میری ضرورت ہے, یا میری جاب سے آف نہیں مل رہا, نئی جاب شروع کی ہے, میری بہت ذمہ داری ہیں. پھر ابھی جیسے آپ دیکھیں نسک پہ ہوا, میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا کہ بہت ٹرائی کرنے کے باوجود بھی آل پیکجز ور سولڈ آؤٹ. اس میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہے مسئلہ کہ جیسے آپ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں جا پا رہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے, بعض فائنینشلی اور بعض ہو سکتا ہے پرسنل ریزن ہو سکتے ہیں, اگرچہ دل میں خواہش ہے.
سبھی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو چلے ہم ایک بہت تھوڑا سا آپ کو بریک بھی مل جائے گا. ایک بڑی اچھی کہانی ہے, بہت انسپریشنل سٹوری ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حج پہ جانا ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تب آپ نے یہ غور سے سننا ہے اس کہانی میں, کیونکہ بہت الحمدللہ انسپریشن ہے. یہ ان کا نام ہے حاتم عاصم. تو زہبی نے سیر اعلام النبلا یعنی بک کا نام ہے کہ حاتم عاصم جو کہ کبار نیک اور زاہد لوگوں میں سے تھے, ان کے دل میں سالوں میں سے کسی ایک سال حج کا شوق پیدا ہو. یعنی بہت عرصہ تھا گزر گیا اور پھر انہوں نے کہا مجھے حج پہ جانا, لیکن وہ حج کے لیے کسی خرچ کے مالک نہیں تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے. جب حج کا وقت آیا تو ان کی بیٹی نے دیکھا وہ غمگین ہے, دکھی ہے اور وہ رو رہے ہیں. ان کی یہ بیٹی بہت نیک تھی. اس نے کہا اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حج کا وقت آ گیا ہے. ان کی بیٹی نے کہا آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میرے پاس خرچ نہیں ہے. ان کی بیٹی نے کہا اللہ آپ کو خرچ عطا کرے گا. تو حاتم عاصم نے کہا تو تم لوگوں کا نان نفقہ اور خرچ اس کا کیا ہوگا؟ ان کی بیٹی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے گا. انہوں نے کہا لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے. بیٹی گئی تاکہ اپنی والدہ سے یہ سب کچھ بیان کرے. آخر میں اس کی والدہ اور حاتم عاصم نے کے بیٹوں نے کہا کہ آپ حج پر چلے جائیں, اللہ ہمیں رزق عطا کرے گا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچ چھوڑ دیا اور خود حج کے لیے چلے گئے. لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا جو ان کے لیے کافی ہوتا, تو وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے. یعنی ظاہر سواری نہیں تھی, بہت چیزیں نہیں تھی جو حج پہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پیچھے رہے. راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو ڈس لیا. تو انہوں نے پوچھا کوئی ہے جو دم کرے اور اس سردار کا علاج کرے؟ تو ان کو حاتم مل گئے. انہوں نے اس سردار پر قرآن پڑھا تو اللہ نے اس کو شفا دی. تو قافلے کے رئیس نے کہا کہ آپ کے آنے جانے کا خرچ میرے ذمے ہے. حاتم نے دعا کی اللہ یہ تو نے میرے لیے انتظام کیا ہے, میرے اہل خانہ کے لیے بھی تو نے جو انتظام کیا ہے وہ بھی مجھے دکھا دے. 3 دن گزر گئے, بیٹوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا اور بھوک اور فاقہ ان کو کاٹنے لگا. تو وہ اس بیٹی کو ملامت کرنے لگے تو بیٹی ہنس دیتی تھی. انہوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں حالانکہ ہم بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں؟ اس نے کہا ہمارے والد رزق دینے والے تھے یا رزق کھانے والے تھے؟ انہوں نے کہا وہ رزق کھانے والے تھے, جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے. اس لڑکی نے کہا رزق کھانے والے چلے گئے, اب رزق دینے والا باقی ہے. وہ ان سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو انہوں نے کہا دروازے پر کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں. تو اس لڑکی نے مشک کو پانی سے بھر دیا. پھر خلیفہ نے پانی پیا. خلیفہ نے دیکھا کہ اس پانی ایسا شیریں تھا, یعنی اتنا میٹھا تھا کہ اس جیسا پانی اس نے کبھی نہیں پیا. اس نے پوچھا آپ یہ پانی کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا حاتم کے گھر سے. تو خلیفہ نے کہا ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان کو بدلہ دیں. تو ان کو بتایا گیا وہ حج کرنے گئے ہیں. تو امیر المومنین نے اپنا کمر بند کھولا تو وہ ایسا لباس تھا جو جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ ان کو دے دو. پھر کہا کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, یعنی جو وہ تھا نا خلیفہ. تو تمام وزراء اور تاجروں نے اپنے کمر بند ان کے لیے کھول دیے. تو یہ کمر بندوں کا ڈھیر لگ گیا. تو ایک تاجر نے اتنے درہموں سے یہ سب کچھ خرید لیا اور ان کا گھر سونے سے بھر گیا جو کہ موت تک ان کے لیے کافی تھا. اور اس تاجر نے یہ سب کمر بند ان لوگوں کو واپس کر دیے. تو حاتم عاصم کے گھر والوں نے کھانا خرید لیا اور وہ ہنسنے لگے. تو وہ بیٹی رونے لگی. تو اس کی والدہ نے اس سے کہا اے میری بیٹی آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے. جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنس رہی تھی, اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں کشادگی عطا کی ہے تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی یہ خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس شفقت نے ہمیں موت تک بے نیاز کر دیا. تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا. تب آپ دیکھیں کہ بالکل کتنا پکا ایمان. اور جب میں یہ سٹوری پڑھ رہی تھی نا تو ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ گھر میں کوئی ایک ہوتا ہے جو انکریجنگ ہوتا ہے نا, انکریج کرنے کا باعث بن جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا, نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے, بڑا ناممکن ہے.
لیکن کوئی ایک اگر گھر میں ایسا ہو جس کا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ مضبوط ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں. یعنی ان کے والد حج بھی کر کے آگے، یعنی ایک بیٹی تھی نا، اور بیٹی کا ایمان. تو اس لیے اگر آپ کا بھی ایمان مضبوط ہے نا، تو انشاءاللہ آپ بھی دوسروں کو انسپائر کریں، آپ دوسروں کے اندر توکل مضبوط کریں. اور ہمارے بھی کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں اور حج کے لیے دعا مانگتے رہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا اسباب ہم نے پیدا کرنے، کیا رزق دینے والے ہم ہیں، کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ نہیں. جب دینے والا اللہ ہے تو ہم کیوں انسانوں پہ اور اسباب پہ بھروسہ کریں؟ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبب آپ کے لیے بنا دیں گے، اور جو آپ کو خوف، آپ کو کنسرنز ہیں، اللہ اس کے لیے بھی سبب پیدا کریں گے انشاءاللہ. جیسے کچھ دعائیں آپ کو میں آئیڈیاز کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، اس کی ادائیگی میں میرے لیے آسان کر دیں، اور اسے آپ قبول کر کے اس میں برکت عطا فرمائیں. یعنی آپ نیت کی ہے نا آپ نے، اور فائنینسز نہیں ہے، تو بس آپ اللہ سے دعا مانگیں. اور پھر یا اللہ مجھے توفیق دیں اور مجھے حج کے لیے بلا لیں. یہ سب سے ایزی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے انشاءاللہ. اب ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ حج کے بارے میں مزید دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی شرائط کیا کیا ہیں، یعنی کنڈیشنز آف حج کیا ہیں. تب دیکھیں کہ حج کی 5 شرائط ہیں. شرائط کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری شرائط یا کنڈیشنز کو، ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ضروری ہے. ایسا انسان صرف حج کر سکتا ہے. سب سے پہلے مسلمان. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونے سے پہلے گیا تھا اور وہاں پہ ویسے ٹور کر رہا تھا، تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. پھر عاقل، یعنی اس کو پتا ہو ہر چیز کے بارے میں، یعنی شعور رکھنے والا ہو. بالغ ہو، یعنی بچے کا حج ہو جاتا ہے لیکن وہ نفلی حج ہوگا، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے دوبارہ سے اپنا فرض حج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بلوغت یا پیوبرٹی یہ امپورٹنٹ ہے حج کی شرائط کے لیے. پھر آزاد ہو. اگر غلام نے بھی حج کیا تو اس کا بھی حج وہ نفل ہوگا، بعد میں جب وہ آزاد ہو تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہے صاحب استطاعت، فائنینشلی اور فزیکلی بھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ بعض ہم پہلی 4 ریکوائرمنٹس تو میٹ کرتے ہیں لیکن 5th والی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرتے. تو صاحب استطاعت یعنی مالی اور بدنی طور پر انسان ایبل ہو ٹریول کرنے کے لیے، حج کے لیے، تو پھر وہ حج کر رہے. پھر عورت کے لیے مزید 2 شرائط ہیں. محرم کا ساتھ ہونا، یعنی آپ دیکھیں نا مردوں کے لیے تو محرم کی شرط نہیں ہے نا، صرف عورتوں کے لیے. عورت کے لیے محرم ساتھ ہو، اور دوسرا عورت حالت عدت میں نہ ہو. جیسے آپ دیکھیں فرض کریں کسی عورت نے حج پیکج لے لیا اور اس کے شوہر فوت ہو گئے، تو اب یہ کہ اب وہ پھر حج پہ نہیں جائے گی، وہ اب اپنی عدت پوری کرے اور پھر نیکسٹ ایئر پہ وہ حج پہ جائے. پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو وہ ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس سیونگ ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نہ جائیں تو پھر یہ کبیرہ گناہ. تو اس لیے آپ دیکھیں اس کو ان نیسیسری چیزوں کے لیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر صاحب استطاعت والدین، ان کے اگر بچوں کی شادی نہ ہوئی ہو تو کیا اپنے حج میں تاخیر کر سکتے ہیں تاکہ یہ فرض ادا کر کے حج پر پرسکون ہو کے جائیں؟ یعنی ظاہر بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ بھی تو خرچہ ہے نا کافی. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. آپ سب کو یہ بات بہت کلیئر ہے. تب آپ دیکھیں کہ بچوں کی شادی نہ ہونا، بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہ ہونا، یہ کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ حج کو ڈیلے کریں. آپ نے بالکل ایسے اس کو سوچا کریں کہ کیا ہم زکوٰۃ کو ڈیلے کرتے ہیں بچوں کی شادیوں کی وجہ سے؟ دینی ہے نا ہمیں. کیا ہم کہتے ہیں رمضان اس سال نہیں کیوں بچے کی شادیاں نہیں ہوئی، چلو نماز نہ پڑھیں کیونکہ بچے کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں.
جب ہم باقی فرائض میں ہم اس کے لیے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح جیسے اس انتظار میں رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی کب شادی ہوگی، تو ہم کس طرح چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں آپ حج پہ جائیں، جا کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے نیک زوج کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اور اس نیت سے جائیں تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے نا. یعنی وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جو والدین یہ سوچتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو رازق سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. وہ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. آج بھی جو ہمارے پاس رزق ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، کل بھی جو ہوگا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. ٹھیک ہے جی ہاں، یہ گناہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ نہیں حج پہ جا رہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح قوت اور استطاعت کے باوجود دنیاوی اسباب کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے انسان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی وہ جا بھی سکتا ہے لیکن بس دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، اب جاب ہے تو بچے یہ تو بچے. اب دیکھیں حقیقی عذر ہے وہ الگ بات ہے، یعنی شرعی عذر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واقعی ڈیسپریٹ بھی ہیں لیکن جا نہیں پا رہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے اور ایسے لیم ایکسکیوزز، تو پھر ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص حج کی فرضیت، یعنی جو یہ آیت آتی نا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو انکار جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو دل سے انکار، یعنی کوئی انسان کہ اچھا حج فرض ہی نہیں ہے، کوئی مطلب جب دل کرے کرو نہ کرو اٹس اوکے. اور دوسرے عمل سے انکار. تو جو شخص حج کی فرضیت کا قائل ہو مگر طاقت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کرے، وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں کر رہا، تو یہ عمل سے انکار کر رہا ہے وہ. لیکن اگر وہ حج کے فرض ہونے کا انکار کر دی تو وہ دین سے ہی نکل جاتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ عبادت ہے اور ونس ان اے لائف ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جو لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی شادیاں اور یہ ساری، تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ زندہ رہیں گے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے؟ کیا سب بچوں کے والدین زندہ ہوتے ہیں ان کی شادیوں پہ؟ کتنی ساری شادیاں ہم نے دیکھی ہیں نا جس میں ماں باپ زندہ ہی نہیں تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں کہ عبادت کو، کہ بچوں کی شادیاں کر لیں تو پھر ہم حج کرنے جائیں گے. اسے تھوڑا سا لاجیکلی بھی سوچیں کہ جب ہماری زندگی انپریڈکٹیبل ہے تو مجھے فرسٹ پرائرٹی اپنے حج کو رکھنی. بالکل توکل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ، وہی ہے کہ امپورٹنس نہیں پتہ ہوتی نا. پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت ہے، اسی آیت کا حصہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج کے لیے جیسے استطاعت، تو استطاعت کا کیا مطلب ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں. یعنی استطاعت کا یہ مطلب ہے کہ آپ حج پیکج بھی لے سکیں، سارے انتظامات اتنا آپ کے پاس ہو، یعنی آپ ان نیسیسری اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. دوسرا ہے کہ راستہ پرامن ہو، جان اور مال آپ کا محفوظ ہو، یعنی آپ کوئی ایسا راستہ نہ اپنائیں یا ایسے طریقے نہ اپنائیں جس سے آپ کی جان اور مال کو خطرہ ہے. جیسے جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے بارے میں اچھی سی چھان بین کر لیں، کس کو آپ لے رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تاکہ جسٹ میک شور کہ آپ وہاں پہ سیف رہیں. اور تیسرا صحت اور تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو. تو یہ بھی آپ دیکھیں استطاعت میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ سفر کے ایکسپینسز بھی ہوں ہمارے پاس، سیفٹی ہو، اور ساتھ ساتھ فزیکل ایبیلٹی بھی ہو. اب آپ دیکھیں کہ اگلی چیز ہے کہ حج کے لیے ہم خود کو اسپرچولی کیسے اب ریڈی کریں نا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ہمیں بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ سب سے جو بیسٹ ہمیں پریپریشن کرنی ہے وہ ہے اپنے اندر تقوی کو مضبوط کریں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
بہترین زاد رات تقوی ہے، اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ تب آپ دیکھیں کہ جب ہم حج کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا تقوی مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کر۔ ہر جگہ اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرو، اور جب کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو۔ یعنی غلطی ہو جاتی ہے نا انسان سے، فوراً استغفار کریں۔ مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کھلے عام کی ہے تو پھر سب کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، پھر آپ صفا مروہ کے پہاڑیوں کو دیکھیں گے، پھر آپ مینا میں جائیں گے، آپ عرفہ میں جائیں گے، تب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، قربانی کے جانور ہیں۔ تب یہ کہ انسان اس وقت حجتیں نہ کرے، یہ کیا دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، یہ کیا یعنی اس میں کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کرنی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور صرف فار دا سیک آف کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق اب کرنے، تو بعض ان جگہوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط کرنی، کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان شاعر کے احترام کے اگینسٹ ہو۔ پھر اسی طرح ایک جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے سکینت اختیار کرنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ لوگ بہت پینک ہو رہے ہیں، بہت شور مچا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا سکینہ سکینہ، یعنی کام ڈاؤن کام ڈاؤن۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ پینک نہیں ہونا۔ اب دیکھیں جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ اچھا آپ کیا کریں گے؟ بہت لمبی کیو ہے، جیسے آپ نے کھانا لینا ہے یا آپ نے چیک ان کرنا ہے یا بس میں بیٹھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو آپ کام ڈاؤن رکھیں گے؟ شاباش، یہ بیسٹ۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، دعائیں مانگنا، اپنے ہاتھ میں ایپ رکھیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ اب دیکھیں میں جیسے عمرہ کرنے گئی تو مجھے بریکفاسٹ میں آملیٹ اچھا لگتا ہے، تو ظاہر آملیٹ کی کیو بنی ہوتی ہے، تو میں دیکھتی تھی نا کافی لمبی کیو ہے، تو میں پھر کھڑی ہو جاتی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا الحمدللہ اتنی جلدی میری ٹرن آ جاتی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ٹاسک آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، خود بھی ذکر کریں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کریں۔ اسی طرح صبر کریں، یعنی صبر آپ دیکھیں کہ بس یہ ہے کہ نیگیٹو ری ایکشن نہ کریں، کوئی یعنی فوراً سے خاموشی اختیار کریں۔ اور پھر یہ حدیث بھی یاد رکھیں صبر کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی تکالیف پر صبر کرتا۔ تب آپ دیکھیں اجر آپ کا بڑھ جاتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں بعض جو سسٹرز ہوتی ہیں ٹیبلٹس لے لیتی ہیں ہارمونز کی، اور پھر اس کی وجہ سے اتنے موڈ سوئنگز اور اتنا غصہ، تو آپ نے پھر اس چیز کی بھی ریمیڈی کرنی ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں کرنا دوسرے کو، نہ خود ہونا نہ دوسرے کو کرنا، ہائپر بھی نہیں ہونا۔ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بار بار ادا کریں، یعنی کبھی آپ دیکھیں کھانا لیٹ ہو جائے گا، کبھی واش روم میں جگہ نہیں ملے گی، کبھی اور بہت ساری مشکلات سے آپ گزریں گے۔ ہر موقع پہ مجھے استاذہ کی یہ ٹپ یاد ہے، تو الحمدللہ میں جب حج پہ گئی تھی 2019 میں، تو میں یہی کرتی رہی۔ استاذہ کہتی ہیں جہاں کچھ مشکل ہوتی تھی نا، میں کہتی تھی یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ مجھے حج پہ لے آئے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اپنے گھر دیکھنے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر ایک دم سے ساری نیگیٹیوٹی نکل جاتی۔
اور پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا. یہ بھی جیسے ابھی سسٹر سبحات نے بھی کہا نا کہ آپ خود بھی اللہ کا ذکر کریں اور دوسروں کو بھی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دوسرا اریٹیٹ ہو رہا ہے, کوئی دوسرا لڑائی کر رہا ہے, تو آپ تھوڑا سا پیار سے سمجھا دیں. آپ کہ دیکھیں ہم سب اللہ کے راستے میں نا, کوئی بات نہیں, خیر ہے, اگنور کریں, کچھ نہیں ہوتا, بس آپ خاموش رہیں, چلیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں, یہ میرے پاس اتنی اچھی ایپ ہے دعاؤں والی, چلیں اس میں سے دعائیں ہم مل کے پڑھتے ہیں, چلیں چھوڑیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اگنور کریں, خاموش رہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے کو پیار سے سمجھا دیں, اس کو بھی ہیلپ ہو جاتی ہے. جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بعض دھکا دیتے ہیں یا تو دوسرے فوراً غصہ, آپ ماشاءاللہ خاموش ہیں, دوسرا غصہ کرے تو آپ اس کو بھی پیار سے سمجھا سکتے ہیں. بالکل جیسے اگر آپ کے محرم ہیں, 7 بھائی ہیں یا ہسبینڈ ہیں یا ابو ہیں, تو آپ پھر ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, دیکھیں اجر کم ہو جائے گا, خیر ہے, چھوڑیں, اگنور کریں, بس ایسے پیار سے بتا دیں, اور آپ سب سے بیسٹ رول ماڈل ہیں ان کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آسانی پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو, لوگوں کو تسلی اور سکون دو اور نفرت نہ دلاؤ. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ نا, میں نے دیکھا مسلسل سعودی گورنمنٹ کو اور حج منسٹری کو برا بھلا کہتے رہتے. کہنا چاہیے ایسے. آپ دیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں نا, وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں, وہ کسی حکومت کا وہ نہیں غلطی ہوتی. بعض لوگ وہی کام کرتے ہیں اتنا ایزیلی, اور ہم وہی کام کر رہے ہیں اتنی مشکلات سے. تو اس کی کیا وجہ کہ ہماری تقدیر میں وہ مشکل لکھی ہوئی. اب آپ دیکھیں نا, پچھلے سال متعوف سے کچھ لوگ حج کرنے گئے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے ایسی بھی چیزیں بتائیں کہ ان کو کتنی پریشانی ہوئی, کتنی مشکل ہوئی. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایکسپیرینس بہت ایکسیپشنل بھی تھا. یعنی مجھے کوئی ملا, انہوں نے کہا اتنا اچھا ہمارا حج ہوا, اتنا اچھا ارینجمنٹ تھا, ہر چیز زبردست تھی. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ سعودی حکومت کی غلطی ہے کہ کچھ لوگوں کے اچھا ہوا, کچھ کا نہیں اچھا ہوا. بس جو مشکلات آتی نا, وہ ہماری تقدیر میں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اجر بڑھانا ہوتا ہے, تبھی ہم اس مشکل سے گزرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ دیکھیں اپنے ایجنٹس کو برا بھلا کہنا, سعودی حکومت کو یا حج منسٹری کو, ہم اپنا اجر ویسٹ کریں. تقویٰ کے بھی اگینسٹ ہے اور صبر کے بھی اگینسٹ ہے. بالکل اللہ سے آسانی مانگے. بالکل. پھر آپ دیکھیں یہ ہمیں استاذہ نے 3 ایس بتائے تھے بہت ہی اچھے, کہ when people are panicking, slow down. When people are arguing, silence. When people are talking uselessly, smile. کتنا اچھا ہے نا. بس آپ یہ 3 ایس یاد کر لیں. سلو ڈاؤن, لوگ پینک ہو رہے ہیں تو آپ کام ہو جائے. لوگ جو ہے بحث کر رہے ہیں, آپ خاموش رہیں. لوگ جو ہے بے مقصد باتیں کر رہے ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ مسکرا کے اپنا ذکر اذکار کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ استاذہ کی بہت ہی پیاری ایڈوائس جو انہوں نے ہمیں دی. تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حج مبرور کیا ہے, نیکیوں سے بھرا ہوا حج. یعنی ایسا حج ہو جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ آج چونکہ ہم نے 2 ٹاپکس کور کرنے تھے, ایک حج کا جیسے اسپریچل ایسپیکٹ جو ہم الحمدللہ کور ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ احرام کے بارے میں کچھ باتوں کو دیکھ لیتے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا حج کا سفر شروع ہوتا ہے نا, وہ احرام سے سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے آپ یوزلی جہاں بھی سٹاپ اوور لیں گے وہاں پہ آپ احرام پہنیں گے. تو احرام سے پہلے جو کرنے کے کام ہے, اگر جیسے آپ نے جہاں سٹاپ اوور لیا وہاں پہ ممکن ہو تو آپ جیسے غسل کر لیں. اگر آپ کا پیکج مدینہ فرسٹ ہے پھر تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے, لیکن اگر مکہ پہلے جا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سنت ہے, لیکن اگر نہیں کرتے تو دیٹس اوکے. آپ گھر سے اچھا سے شاور لے کے جائیں, اگر نہ وہاں پہ سٹاپ اوور میں موقع ملے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو بھی بہت اچھا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہننے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. پھر بردرز کے لیے تلبید لگانا. تلبید جو ہے نا, یہ جیل کی طرح کی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ بال بہت اڑتے ہیں, میسی ہو جاتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیل کی طرح کی کوئی چیز اپنے بالوں میں لگاتے تھے تاکہ ایک نیٹ سی لک آئے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جو محرم ہو, یعنی جو احرام پہننے والا,
انسان ہے اس کی لک نیٹ اور ٹائڈی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح جسم پر خوشبو لگانا، جیسے مثلا آپ اپنے گردن کے نیچے، اپنے بازو پہ آپ تھوڑی خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ بھی احرام پہننے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل جس قدر ممکن ہوتا اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بات یہ بھی سمجھ آئے کہ احرام کے کپڑے پہ خوشبو نہیں لگانی، جسم پہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ، آپ دونوں ہسبینڈ وائف اکٹھے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو لگائیں تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو یہ سنت ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے. پھر احرام کے لباس پر عطر نہیں لگانا چاہیے، اس چیز کو ہم نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے. تو یہ 4 کام ہیں جو احرام سے پہلے ہم نے کرنے. اگر ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد احرام باندھے. لیکن آپ دیکھیں چونکہ یہ چیز ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گروپ لیڈر کی بات ماننی ہے اور فالو دا اسکیڈول آف یور گروپ. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سنت ہے یہ کہ فرض نماز کے بعد احرام باندھیں، لیکن آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کا گروپ جب جا رہا ہے اس سے پہلے کوئی فرض نماز نہ ہو، تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں میں نے تو فرض کے بعد ہی باندھنا ہے تو آپ جو ہے میرے انتظار کریں سارے. نہیں، جو آپ کی گروپ کا اسکیڈول ہے اس کے مطابق پھر آپ احرام باندھ لیں. پھر اب یہ کہ جب آپ حالت احرام میں آ گئے اب آپ نے کچھ کام نہیں کرنے، جیسے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، نہ چبانے ہیں. پھر اسی طرح سر نہیں ڈھکنا مردوں نے، خاص طور پہ مرد جو ہیں وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پھر اسی طرح خوشبو لگانا، خوشبو والی کریم یہ نہیں کر سکتے. احرام کی چادر پر خوشبو لگانا یہ چیز ہمیں اوائڈ کرنی ہے. اسی طرح منگنی کرنا، نکاح کرنا یا کروانا، نکاح کر سکتے ہیں اور نہ کروا سکتے ہیں. جی ہاں، یہ دونوں کے لیے جب آپ چاہے آپ نے حج کا احرام پہنا یا عمرے کا پہنا. شوہر اور بیوی کا جنسی گفتگو کرنا، یعنی کوئی رومانٹک باتیں ایسی چیزیں نہیں کریں حالت احرام میں. شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق یہ بھی نہیں کرنا. شکار کرنا یا شکار کروانا، تو یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، چاہے وہ احرام حج کا یا عمرے کا. اچھا یہ بتائیں کیا حالت احرام میں ہم کنگھی کر سکتے ہیں؟ یس اور نو؟ الحمدللہ کر سکتے ہیں. اینک لگا سکتے ہیں؟ چہرے پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، لگا سکتے ہیں. جی ہاں لگا سکتے ہیں. اور کیا چھتری لے سکتے ہیں؟ جی یہ سب چیزیں حالت احرام میں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، کنگھی آپ کر سکتے ہیں، اینک بھی لگا سکتے ہیں اور چھتری بھی لے سکتے ہیں. کیا مرد یہ جوتا پہن سکتے ہیں حالت احرام میں جو پیچھے سے بند ہو جاتا ہو، چلنے میں آسانی ہو ان کو؟ آپ دیکھیں جو بردرز ہیں نا نہیں پہن سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں مینلی آپ کا اینکل نظر آنا، ان کے اینکلز نظر آنے چاہیے. تو اس طرح کا جو جوتا ہوتا ہے نا وہ ذرا پہننا آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ان کو چلنا ہے. اگر خالی سلپ آنس پہنتے ہیں تو وہ پاؤں سے نکل بھی جاتے ہیں. تو ہر بردر اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے نا سلپرز میں چلنے کے لیے. تو اگر اس طرح کا جوتا ہے جس میں آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں تو ایسا جوتا پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا حالت احرام میں ماسک لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چہرے پہ کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ عورت کے اور نہ مرد کے. یعنی مرد کا تو سر بھی کھلا ہوتا ہے لیکن عورت کا سر کور ہوگا، لیکن آپ ماسک نہیں لگا سکتے کیونکہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے کا بنا ہوا نقاب یا ماسک پہننا منع ہے، یہ فوربیڈن ہے. لیکن اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ unless it is made compulsory. جیسے کووڈ میں ہوا تھا نا کہ کووڈ میں انہوں نے مینڈیٹری کر دیا تھا کہ ماسک کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے، صحیح نہیں کر سکتے یا حج نہیں کر سکتے. مینڈیٹری تھا. اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے مینڈیٹری ہے تب آپ ماسک لگا سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اب نہیں ہے نا تو اس لیے اب آپ نہیں لگائیں گے. لیکن اگر آپ نے غلطی سے پہن لیا یعنی پہنا ہوا تھا اور بھول گئے تو پھر آپ فدیہ دے دیں اس کا. بالکل ہاں، یہ بھی میں اس پہ بھی آتی ہوں. اچھا اگر آپ اس پہ خیر کل ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کی امیونٹی لو ہے، آپ ماسک لگانا چاہتے ہیں تو آپ ماسک لگا لیں،
تو پھر اس کے بعد آپ فدیہ دے دیں. تو کل انشاءاللہ ہم فدیہ پہ ابھی بتا دیتی ہوں فدیہ کتنا دیں گے آپ اگر آپ نے ماسک ضرور لگانا ہے تو. پھر حالت احرام میں کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں؟ آپ احرام کو دھو سکتے ہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں، بال کھول سکتے ہیں، سر دھو سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، کپڑے چینج کر سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں. یعنی خوشبو لگا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کہیں سے گزرے اور وہاں سے خوشبو آ رہی تو آپ کو ناک بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سونگھ سکتے ہیں. سر یا جسم کو کھجا سکتے ہیں یعنی خارش کر سکتے ہیں. خوشبو والا کھانا کھا سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی کھانا آپ کھا رہے ہیں اس میں اچھی خوشبو آ رہی کھا سکتے ہیں. شیشہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ بہت اس میں بھی سختی کرتے ہیں کہ وہ شیشہ بھی نہیں دیکھتے حالت احرام میں، حالانکہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے. پھر اینک لگا سکتے ہیں، پھر تیل لگا سکتے ہیں سر میں اگر ضرورت ہو تو، سرما لگا سکتے ہیں، انگوٹھی گھڑی پہن سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، بیلٹ پہن سکتے ہیں، بردرز بھی پہن سکتے ہیں جیسے احرام کو ہولڈ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح کوئی موذی جانور اس کو مار سکتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ ایسا زیور پہن سکتی ہیں جس میں بہت آواز نہیں ہو، یعنی ڈسٹریکٹنگ زیور نہ. ویسے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں کوئی جولری نہ پہن کے جائیں، گم جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اگر بالیاں پہنی ہوئی ہیں یا ایک رنگ ہے تو دیٹس فائن. اس میں نا جو اب یہ آپ بتا رہی نا، اس میں ہمیں استاذہ نے بہت اچھا ایک رول دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جیسے آپ ایک درخت کی مثال سے سمجھے اس بات کو کہ ایک یہ ہے کہ درخت کے کچھ پتے جھڑ جاتے ہیں نا خود بخود. کون سے پتے جھڑ جاتے ہیں درخت کے؟ یہ بتائیں. جو ویک ہوتے ہیں نا یا ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، ایک ہے کہ پتے جھڑ گئے اور ایک ہے کہ آپ خود پتے کو توڑیں، دونوں الگ ہیں نا. تو یوزلی جب ہم کنگھی کرتے ہیں تو ہمارے جو ویک بال ہیں نا وہ گر جاتے ہیں. تو بالوں کا گرنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں آپ بال اپنے نوچ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. تو کام کرنے سے آپ کے ویک بال گرتے ہیں، آپ کے جو اسٹرانگ بال ہیں وہ نہیں گرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں کنگھی کرنے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو نوچیں گے یا کاٹیں گے اس صورت میں آپ کو دم دینا ہے. جی ہاں، لیڈیز تیل لگا سکتی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل، یعنی اگر ضرورت پڑے تو ہارمفل ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا کہ کوئی ایسی ہم سے چیز ہوگی جو کہ حالت احرام میں ممنوع تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں مثلاً یہ کہ فرض کریں کہ آپ نے غلطی سے آپ میں سے کسی نے کہا نا کہ ماسک لگا لیا، غلطی سے ماسک لگا لیا، یا جیسے بردر ہیں تو بہت سردی تھی تو انہوں نے سر پہ ٹوپی پہن لی یا ساکس پہن لی، کوئی بھی ایسی چیز بردرز نے کر لی. یا مثلاً آپ نے غلطی سے بال کاٹ لیے اپنے یا ناخن کاٹ لیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام جو کہ احرام میں الاؤڈ نہیں تھا آپ نے کر لیا. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں 3 سینیریوز ہیں. ایک یہ کہ بھول کر جہالت کی بنا پر کوئی کام ہو جانا، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ سے وہ کام ہو گیا. عذر کی بنا پر عمدن کوئی کام کرنا، یعنی جان بوجھ کے آپ نے وہ کیا کیونکہ آپ کے پاس ایک ایکسکیوز تھا، جیسے ماسک کی ایگزامپل ہے. یا مثلا آپ کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور آپ کو سر کو شیو کرنا پڑ گیا یا کچھ ایسا کرنا پڑ گیا، اس صورت میں احرام کھول سکتے ہیں. پھر بغیر عذر کے عمدن کوئی کام کرنا، یعنی کوئی ایکسکیوز بھی نہیں لیکن جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے. تینوں سچویشنز مختلف ہیں. اب پہلا سینیریو ہے کہ بھول کر جہالت کی بنا پر کوئی کام ہو گیا، جیسے مثلاً آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے خوشبو لگا لی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جیسے ہم لوگ احرام میں تھے نا، تو ہم ٹرین اسٹیشن سے آئے نا، تو وہ حالانکہ ہم نے اس کو کہا بھی نہیں، تو وہ ادھر ایک بندہ تھا تو اس نے ہمیں اسپرے کر دیا خوشبو کا. اب ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ آپ کی تو غلطی نہیں ہے نا، اس بندے کو احساس ہو. ظاہر ہے عورتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ احرام میں ہے یا نہیں.
تب یہ کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ان انٹینشنلی ہو گیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر غلطی سے ہوگی. جیسے آپ نے ماسک لگایا ہوا تھا کہ اچھا میں جیسے نیت کروں گی اتار دوں گی ماسک کو، اور آپ ماسک اتارنا بھول گئے، تو اگر آپ بھول گئے اور بھول کے کوئی کام، اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے ناخن کاٹ لیے، یاد نہیں رہا کہ میں احرام میں ہوں، یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ اگر بھول کر اگنورینس، یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالت احرام میں یہ نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں اور اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں. اچھا پھر اب یہ ہے کہ بھول کر یا جہالت کی بنا پر کوئی کام ہو جائے تو یاد آتے اسے ترک کر دینا چاہیے. یعنی ماسک لگایا ہوا تھا، بھول گئے تھے کہ احرام میں، تو فوراً اتار دیں. اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کر رہے تھے تو پھر فوراً آپ اس کو کر دیں. پھر یا پھر یہ کہ کوئی آپ کو یاد کروا دے کہ تم یہ خوشبو کیوں لگا رہی ہو، تم تو احرام ہے، تم نے احرام پہنا ہوا ہے، پھر آپ کہیں استغفر اللہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. تو اس وقت آپ پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہ دیں، جیسے کوئی یاد کروا دیں یا آپ خود کر لیں، تو پھر جیسی یاد آئے تو اس کو آپ پھر چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ عذر کی بنا پر عمدن کوئی کام کرنا، جس میں آپ کو بتایا کہ بردرز ہیں تو انہوں نے سر ڈھک لیا، ٹوپی پہن لی، یا انہوں نے ساکس پہن لی، یا مثلاً جیسے آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو اپنا سر جوئیں پڑ گئی، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے آپ حالت احرام کی کچھ ریسٹرکشن آپ کو ریورس کرنی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایکسکیوز ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، یا آپ کو سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یا اور ایسا مسئلہ تھا، تو اس میں آپ نے فدیہ دینا ہے. پھر فدیہ کیا ہے؟ اس میں 3 آپشنز ہیں. نسک یعنی ایک بکرے کی قربانی، یا اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دے، اور یا 3 دن کے روزے رکھ لے. ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں. جیسے مجھے یاد ایک شیخ نے کہا تھا کہ 6 شورما لے لیں اور وہاں حرم کے باہر جو غریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب کو ایک ایک شورما کھلا دیں. یعنی جیسے اگر آپ کو ماسک لگانا ہے، یا آپ بیمار ہیں، آپ کی امیونٹی لو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ماسک کے بغیر نہیں جاؤں گی، اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں کہ یا تو آپ قربانی دے دیں، وہاں پہ بینکس ہوتے ہیں، آرام سے وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے دم فدیہ، بینک میں جائیں اپنا کارڈ دیں اور ان سے کہیں مجھے فدیہ دینا ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے، وہ آپ کا کارڈ چارج کر لیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے تو پھر اس صورت میں آپ پھر مساکین کو کھانا کھلا دیں، یا پھر آپ 3 روزے رکھ لیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر خلاف ورزی پر ایک فدیہ ہے. یعنی اگر آپ نے 4 چیزوں میں گڑبڑ کی ہے، 4 چیزیں آپ نے، تو 4 الگ الگ آپ نے فدیہ پھر دینا. یعنی آپ نے ناخن بھی کاٹ لیے، آپ نے شیو بھی کر لی، یا آپ نے خوشبو بھی لگا لی، سلے ہوئے کپڑے بردرز نے پہن لیے، تو پھر ہر ایک پہ الگ الگ فدیہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ بغیر عذر کے عمدن احرام کی خلاف ورزی کرنا، یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں، لیکن جان بوجھ کے آپ نے احرام کی خلاف ورزی کی، تو ایسا شخص گناہگار ہے اور اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ جیسے نکاح کر لیا کسی نے، ٹھیک ہے، یعنی پتہ ہے ان کو کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے حرام میں، تو اس نے کر لیا، تو اب اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کو فدیہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا نکاح باطل ہے. چونکہ حالت احرام میں ممنوع ہے نکاح کرنا، تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اگر جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو گیا حج کے دوران، تو اگر تحلل اول سے قبل جمع کر لی، یعنی آپ دیکھیں کہ حج کے اس کے بعد اگر تحلل اول سے قبل جمع ہو جائے تو حج نہیں ہوگا، اگلے سال دوبارہ حج کرنا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ حج کے ریچولز ہیں نا، انشاءاللہ وہ ہم کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو اس میں اگر سرٹن ریچول سے پہلے ہی ہسبینڈ وائف نے ریلیشن کر لیا تو اس صورت میں ان کا حج انویلڈ ہو جائے گا، اور ان کو اگلے سال حج بھی دوبارہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اونٹ کا فدیہ بھی دینا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا کہ ہر احرام کی خلاف ورزی پر
ہمیں فدیہ دینا ہے. اور اس میں یہ جو 3 آپشنز ہیں نا یہ فضیلت کے اعتبار سے ہیں. سب سے زیادہ افضل کیا ہے کہ بکرے کی قربانی دی جائے, ایک جانور کی قربانی, یا اگر نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے تو 6 مساکین کو کھانا کھلایا جائے. اگر وہ بھی مشکل ہے تو پھر 3 روزے رکھے جائیں. تب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ جو پینالٹیز ہیں یا فدیہ ہے نا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہے. کچھ ہی دن کی تو بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو یوزلی 1 دن آپ نے پورا, یا 2 دن چلیں ٹریول بھی اگر آپ کا ہے تو اپنے احرام پہن کے رکھنا ہے. اور اگر آپ جیسے حج کے دن ہیں تو موسٹلی وہ 3-4 دن ہوتے ہیں جس میں ہمیں احرام کو پہن کے رکھنا ہے. موسٹلی 3 days میں ہم فری ہو جاتے ہیں احرام سے. تو کچھ دن کی بات ہوتی ہے, تو انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے, اور جب تک کوئی حقیقی عذر یا مجبوری نہ ہو ہمیں احرام کی پابندی کو فلفل کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو پھر کیا ہوگا. شکار کیے گئے جانور کے مثل فدیہ دینا ہوگا, اور اس کا گوشت حرم کے فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر وہ جانور ویسا اویلیبل نہیں ہے, جیسے کسی نے ہرن کو مار لیا, تو اب کیا ہے, اس کے پاس 3 آپشنز ہیں. یا تو پھر اس جیسا جانور, جیسے ہرن ہے تو شیپ لے لی اسی سائز کی, تو اس کا گوشت مساکین میں بانٹ دیں, یا اس کی قیمت معلوم کر کے اس رقم کے برابر مساکین کو کھانا کھلا دیں, اور یا پھر ہر مسکین کے بدلے روزے رکھے نصف سا کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اس سال بیت اللہ کا طواف کریں گے, آمین. اچھا ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا, لیکن کچھ نصیحتیں کوئک سا کر لیں اس کو, بس مجھے اگر 10 منٹس آپ لوگ دے دیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں ڈسکنیکٹ کر کے نا تو کویسچن کے آنسرز انشاءاللہ دے دوں گی. سفر حج سے قبل کچھ ضروری کام کرنے آپ کو. سب سے پہلے تو مناسک حج کا علم حاصل کریں. الحمدللہ آپ سب نے اس کورس کو جوائن کیا. جیسے آپ دیکھیں حج کا آغاز کب ہوا, اب یہ آپ کو پتا ہے نا, یہ تو جواب آپ کو مل گیا ہوگا. حج کیوں شروع ہوا, ارکان حج کون سے, یہ کل ہم کریں گے انشاءاللہ. واجبات حج کون سے ہیں, حج کی شرائط, حج کے دوران کرنے اور نہ کرنے کے کام. پھر اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو مناسک حج سیکھ لینے چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ سب کا آج حج کے مناسک کو سیکھنے کا جو یہ سفر ہے, یہ سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت بھی کی ہمیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں عقیدے کی اصلاح کرنا, توحید کو اپنانا, یعنی ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا, شرکی عقائد سے بچنا, خاص طور پہ شرک اکبر اصغر, دکھاوے سے بچنا. پھر نمبر 3 ہے اتباع سننا. جیسے الحمدللہ اس کورس میں ہم آپ کو جتنے بھی سٹیپس بتائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو دا سننا ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ سیکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق, قرآن اور سنت کے مطابق حج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ یہ عقل کا سفر نہیں, اطاعت کا سفر ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمارے پاس لاجک نہیں ہوتا کہ حج میں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا, اللہ کے رسول نے ایسے کر کے دکھایا, اس لیے ہم کریں گے. تو یہ اطاعت کا سفر ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اینڈ دین نمبر 4 حرام مال سے اجتناب, یعنی حرام مال سے آپ دیکھیں ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے, وہ قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک تو اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچیں, اور خاص طور پر حج کے موقع پر بھی کوئی ایسی چیز نہ کریں جو کہ حرام میں انوالو ہو. اسی طرح حرام اعمال سے بھی ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انسان حرام کاموں میں یا حرام چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے, پریشان بال, گرد آلود جسم, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. پھر نمبر 5 حج پہ جانے سے پہلے اپنی ذمہ داریاں کسی اہل کو سپورٹ کر کے جانا. جیسے کہ جاب کرتے ہیں تو کسی کو اپنا کام دے جائیں. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں جیسے بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری کسی کو دے کر جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان ابو ہریرہ کو اپنے پیچھے نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ جاتا تھا
جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتا تو ابو ہریرہ لوگوں کو نماز پڑھاتے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ دوسروں کو اسائن کر کے جائیں. پھر اسی طرح اگر آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق یا امانت ہے تو اسے ادا کرنا. آپ دیکھیں استاذہ تو یہ بھی ہمیں نصیحت کرتی تھیں کہ ایون اگر کسی کا پین بورو کیا ہے, کسی کا کوئی ڈونگا آپ کے گھر ہے, پلیٹ آپ کے گھر ہے, چمچ آ گئی ہے, وہ چیزیں بھی غور سے دیکھیں. کسی کا کپڑے آپ نے لیے تھے, کوئی عبایا لیا تھا, کوئی اسکارف لیا تھا, وہ ساری امانتیں واپس کر کے, چاہے وہ چھوٹی امانتیں ہیں چاہے وہ مال ہے یا اور چیزیں, وہ لوگوں کو دے کے جائیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم واپس آئیں گے کہ نہیں. اسی طرح حج سے متعلق استخارہ کرنا. ہم یہ استخارہ نہیں کریں گے کہ اللہ میں حج کروں یا نہیں. کیا یہ کر سکتے؟ نہیں, یہ تو فرض ہے نا, تو ہمیں کرنا ہے. لیکن استخارہ کس بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کس دن ٹریول کریں. جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس مختلف پیکیجز ہوتے ہیں نا, کوئی 15 جون کو جا رہا ہے, کوئی 20 کو جا رہا ہے, کوئی 22 کو جا رہا ہے, تو آپ یہ استخارہ کریں کہ میں کس دن جاؤں. اسی طرح آپ جیسے راستے اگر بہت زیادہ ہوں, جیسے فلائٹس ہوں, جیسے ایمریٹس بھی جا رہی ہے, قطر بھی جا رہی ہے, سعودی ایئر لائن بھی جا رہی ہے, تو آپ استخارہ کریں کہ آپ کو کس فلائٹ سے جانا چاہیے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں استخارہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح صلاۃ التوبہ, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ساری نافرمانیوں کی توبہ کریں, اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیں. اور یہ بہت ہی پیارا استغفار ہے, یعنی کوئی بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں لیکن کثرت سے استغفار کریں کہ یا اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں, مجھے اپنے گناہوں کے معاملے میں غفلت سے بچا لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یعنی ہر ٹریولر کو نصیحت کی کہ وہ وصیت ضرور لکھ کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں سے کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے بارے میں اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ مقروض ہیں تو حج پر جانے سے پہلے اپنا قرض ادا کر کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی جب تک اس پر قرض موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جانے سے پہلے قرض سارے دے کر جائیں گے. کسی کے کو پیسے دینے, کوئی چیزیں دینی ہے تو ان کو واپس کر کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. کیا ہم قرض لے کے حج کر سکتے ہیں؟ نہیں. طارق بن عبد الرحمن سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عبداللہ بن اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا, کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں حج کی شرط ہے نا صاحب استطاعت, تو اگر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس رخصت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے ہر چیز کو باسہولت کر دیں, تمام رکاوٹیں دور کر دیں اور آپ کی رضا کے حصول کے لیے میرا یہ سفر آسان کر دیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کے ایکسٹرا ٹائم کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.